أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا اور ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے، سچ فرماتا ہے اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 3 سے لے کر تو آیت نمبر 6 تک کی تلاوت ترجمانی پیش کی گئی۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے، سچ فرماتا ہے اللہ۔ آج کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی ہے جو دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی ایسے صالح نہیں ہے کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی ناروا کاروائی کرنے میں انہیں کوئی تامل ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے صالح بیٹے کو متنبہ فرما دیا کہ ان سے ہوشیار رہنا۔ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد ان کی بیوی
حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ نشانیاں بتا رہا تھا جس کی وجہ سے ان کو ایک اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ دینے والا تھا، ان کو نبی بنانے والا تھا۔ جب انہوں نے خواب میں دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان نشانیوں کو پہچان لیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے تو اپنی نسل کو بہت آگے لے کے جانے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں وہ دینے والا ہے جو ایک نبی کو دیا جاتی ہے۔ نبی کے پاس جو کچھ علم ہوتا ہے اس میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچے خواب دیتا ہے۔ سچے خواب یہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں اور وہی بھی ہوتے جو نبیوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پہلا خواب تھا جو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی تھے تو وہ پہچانتے تھے کہ خواب کی نوعیت کیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ خواب تمہارے بھائیوں کے سامنے ظاہر ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ خبر پا کر کہ تم کو وہ اعلیٰ مقام، وہ اعلیٰ منصب ملنے والا ہے، تم سے جلن اور حسد کی بنیاد پہ تمہارے ساتھ کچھ کرنا بیٹھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت میں شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ تعویل الاحادیث کا مطلب محض تعبیر خواب کا علم نہیں ہے جیسا کہ گمان کیا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا، اور وہ بصیرت تجھ کو عطا کرے گا جس سے تو ہر معاملے کی گہرائی میں اترنے اور اس کی تہ کو پا لینے کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ دو علوم دے گا، ایک تو یہ ہے کہ خواب کی تعبیر عطا کریں گا اللہ تعالیٰ، کہ ہر خواب کو وہ پہچان لیا کریں گے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، یا اس کے ذریعے سے انسان کو کیا معلومات حاصل ہونے والی ہے۔ تو وہ تعبیر ہوتی ہے خواب کی جو ہر ایک انسان بتا نہیں سکتا، وہ علم بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی کا علم عطا کرے گا کہ کوئی بھی بات کی تہ تک جانے کا علم اور ہر چیز کو اچھے انداز سے سمجھنے کا علم جو ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی اسی طرح نعمت کو پوری کریں گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ بائبل اور تلمود کا بیان قرآن کے اس بیان سے مختلف ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر بیٹے کو خوب ڈانٹا اور کہا، اچھا اب تو یہ خواب دیکھنے لگا ہے کہ میں اور تیری ماں اور تیرے سب بھائی تجھے سجدہ کریں گے، لیکن ذرا غور کرنے سے بآسانی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیغمبرانہ سیرت سے قرآن کا بیان زیادہ مناسب رکھتا ہے نہ کہ بائبل اور تلمود کا۔ تو یہ ہے کہ یہ بائبل جو ہے جس کو انجیل ہم کہتے ہیں، تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے اوپر چڑھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ایسا خواب دیکھیں گا کہ وہ خواب میں اور تیری والدہ اور 11 بھائی تجھے سجدہ کر رہے۔ حالانکہ ایک نبی کا معیار یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے باتیں کریں گا، کیونکہ یہ انجیل جو ہے تو رد و بدل کر دی گئی، اپنی طرف سے نئی چیزیں اس کے اندر لوگوں نے گھڑ لی تھی۔ تو یہ ہے کہ قرآن کا بیان اس کے سامنے صحیح معلوم ہوتا ہے، جو بائبل کا بیان ہے وہ غلط نظر آتا ہے۔ لیکن ذرا غور کرنے سے بآسانی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت یعقوب کی پیغمبرانہ سیرت سے قرآن کا بیان زیادہ مناسبت رکھتا ہے نہ کہ بائبل اور تلمود کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا تھا، کوئی اپنی تمنا اور خواہش نہیں بیان کی تھی۔ خواب اگر سچا تھا اور ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی جو تعبیر نکالی وہ سچا خواب ہی سمجھ کر نکالی تھی،
تو اس کے صاف معنی یہ تھے کہ یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش نہیں تھی بلکہ تقدیر الہی کا فیصلہ تھا کہ ایک وقت ان کو یہ عروج حاصل ہو۔ پھر کیا ایک پیغمبر تو درکنار، ایک معقول آدمی کا بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ اسی بات پر برا مانے اور خواب دیکھنے والے کو الٹی ڈانٹ پلائے؟ اب یہ واقعہ پورا کے پورا بیان ہو رہا ہے، اس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر بھی دیکھ رہے، سب باتیں بتا رہے۔ تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اصل میں نبوت کے خلاف ہو، کیونکہ ایک نبی جو ہے تو دوسرے نبی کے آنے کی بشارت دیتا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے خود حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور نبی بن رہے، تو ایک نبی کو اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے تو نبی بننے والا ہے۔ تو یہ جو ہے تو غلط باتیں جو انہوں نے ان کے اندر تبدیل کر دی ان کی کتابوں کے اندر، جس کو صحیح جو ہے تو قرآن کرتا ہے، اور قرآن ہمارے سامنے صحیح واقعہ پیش کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ ہے کہ اور کیا کوئی شریف باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ہی بیٹے کی آئندہ عروج کی بشارت سن کر خوش ہونے کے بجائے ان الٹا جل بھن جائے؟ تو یہ پورے واقعات جو بتائے جاتے ہیں انجیل کے اندر یا دوسری کتابوں کے اندر، اس کے اندر بہت ساری تبدیلی آئی، یعنی کہ یہ تفہیم القرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں یہ تفسیر کے اندر، تو بہت سارے واقعات جو ان کی کتابوں کے اندر ہے اور جو قرآن میں ہے، جو ایک جیسے واقعات آتے، تو مولانا کیا کرتے وہ واقعات کو بھی لے لیتے جو ان کی کتابوں کے اندر ہے اور قرآن کے واقعے کو بھی دیکھتے، اور پھر یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے تو اپنی کتابوں کے اندر گڑبڑ کر کے رکھے، اور قرآن کتنے اچھے انداز میں جو ہے تو واقعے کو سناتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کریں گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو جیسے ہم نے شان نزول میں دیکھے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے تو وہ نبی ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسحاق علیہ السلام سے جو ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام سے جو ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو یہ جو ہے تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے تو ابو الانبیاء ہے، انبیاء کے باپ ہے، اور یہ ان کی نسل سے جو ہے تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے، اور اسی کی ایک کڑی جو ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے۔